گرچہ حصارِ ذات میں گم زندگی رہی، لیکن تیرے خیال سے وابستگی رہی۔ ظلمت بدوش لمحے رہے ساتھ عمر بھر، سوچوں کے آنگنوں میں مگر روشنی رہی۔ شب بھر ہماری آنکھ سے دریا روا رہا، پھر بھی ہماری روح میں ایک تشنگی رہی۔ سوتی رہی وہ بام پہ شہزادیِ جمال، قسمت کو جاگنا تھا سو وہ جاگتی رہی۔ اہل وفا کے نام پہ جو ننگ تھا سلیم، اس شخص سے ہمیشہ میری دشمنی رہی۔ ہاں میرے پیارے لسنرز، ویلکم ٹو یور چینل ہیمن رائٹس۔ آج کے ایپیسوڈ کی جو میں نے شروعات کی وہ میں نے اپنے بابا کی غزل سے کی۔ آج میرے بابا کی ڈیتھ کو پورے 9 دن ہو گئے، تو میں جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب نہ میں آگے اپنی اسٹڈی کر پاؤں گی اور نہ میں آگے کچھ کر پاؤں گی۔ مگر پھر مجھے اپنے بابا کا خیال آیا کہ وہ تو مجھے ہمیشہ سے بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں، بہت آگے اس دنیا میں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں کامیاب ہوں، بہت زیادہ کامیاب ہوں۔ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے مجھے اپنے پاس بلایا، یہ کہہ کر کہ آؤ بیٹا مجھ سے پیار لو، اور انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی، کاش ہم سمجھ جائیں، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میرے بابا بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ میں اپنے بابا کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو میرے بابا بیسیکلی شاعر، ان میں بھی ایسی صلاحیت تھی۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو مجھ میں رائٹنگ سکل تھوڑی بہت ہے وہ میرے بابا سے ہی آئی ہے۔ اب میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اور نکھاروں گی۔ میرے بابا بہت زیادہ اچھے شاعر تھے، بٹ انہوں نے کبھی اپنی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا پبلسٹی نہیں کی۔ وہ بہت اچھی غزلیں لکھتے، بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا۔ شاید آج کا انٹرو زیادہ ہی لمبا ہو جائے، لیکن اپنی بابا کی وفات کے بعد آج خود کو میں شاید اس طرح بیان بھی نہیں کر پاؤں، لیکن میں ان کے لیے دعائیں مغفرت ہر وقت کرتی ہوں، اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے بابا کے لیے جنت کی دعا کریں۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، آپ میری ہیون رائٹس فیملی، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، چاہے میں ہفتہ غائب ہو جاؤں یا جو بھی ہو، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں بھی مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ میں اب ریگولر آؤں گی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے بابا کی خواہش تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں، اور اب میری بھی ہے، کیونکہ مجھے تم لوگوں کو چھوڑنے کا ویسے ہی دل نہیں کرتا۔ تم لوگ بہت اچھے ہو سب، اسی لیے تم لوگوں نے ہمیشہ میرا اسی طرح ساتھ دینا ہے، اور میرے بابا کے لیے بہت زیادہ تم لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ میرے بابا بہت، کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں ان کی تعریف میں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں 2 دن سے ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرے سے الفاظ بھی نہیں آتے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر پورے گھنٹے کی ویڈیو اسی میں چلی جائے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف پہلے اپنے بابا اور پھر اپنے بھائی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میرے بابا نے بہت لمبا عرصہ بیماری جھیلی ہے۔ اس دوران میں میرے بھائی نے مجھے جتنا سپورٹ کیا، اور اس میں میرے بابا نے جتنا میرا ساتھ دیا، میں دعا کرتی ہوں دنیا کا ہر بھائی، ہر باپ اس طرح اپنی بہن اور بیٹی کا ساتھ دے، اور سب کو بہت خوشیاں نصیب ہوں، آمین۔ چلو اب میں نے بہت زیادہ تم لوگوں کا ٹائم لیا، اب میں سٹوری سٹارٹ کرتی ہوں۔ شاید میری آواز میں تم لوگوں کو پہلے جیسی کھنک اور شاید وہ محسوس نہ ہو، لیکن تم نا امید ہو کہ میرا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سب ٹھیک ہوگا۔ چلو اب میں سٹوری سٹارٹ کرتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ راحت صاحب، شگفتہ بیگم اور ایک طرف دادا جان بیٹھے تھے۔ دادا جان
کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، جس کا انہوں نے جواب سر ہلا کر دیا اور سنگل چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا نیا شوشہ ہے؟ سکون کا سانس میسر ہوگا تمہاری طرف سے مجھے؟ بیٹھتے ہی راحت صاحب نے بمباری کر دی۔ وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اب منہ دبا کر کیوں بیٹھے ہو؟ جواب دو، کیوں ڈرامے لگا رہے ہو اور اس بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا میں نہیں جانتا؟ کیا شے ہو تم؟ برباد کر دو گے اسے، اور ابھی کچھ دنوں میں تمہارا دماغ بدلا تو پھر کسی اور سے شادی کرنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وہ غصے سے بولے، جبکہ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ شاید وہ انہیں سب بتا چکی تھیں۔ بیٹے ہیں وہ ہمارے، پلیز آرام سے بات کریں، شگفتہ بیگم نے کہا تو راحت صاحب نے انہیں گھورا۔ آپ کا ہی سر چڑھایا ہوا ہے یہ۔ اگر شروع سے آپ کان کھینچ کر آج نواب کی اولاد میں اتنے مزاج نہ ہوتے۔ انہوں نے انہیں بھی ٹپڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ شادی کرنا چاہتا ہوں دادا جان، سر جھکائے وہ بولا تو دادا جان کے اندر تک سکون اترا، جبکہ راحت صاحب نے اسے گھورا۔ باپ کی اہمیت تو اب بھی نہیں تھی اس کی نظر میں۔ کس سے میری جان؟ وہی انداز پہلے والا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ دل کسی ننھے بچے کی طرح خوش ہوا تھا۔ ان کا سرد رویہ اسے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے محبت سے بازو وا کر دیے اور وہ بلا تردد کیے ان کے بازوؤں میں آ گیا۔ آئی لو یو دادا جان، بھرپور جذبات سے بولا۔ آئی لو یو ٹو دادا کی جان۔ انہوں نے اس کی سبھی پیشانی چومی۔ بتاؤ کس سے کرنی ہے شادی؟ پھر سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ آبش سے، ہلکے سے بولا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ڈن، اسی سے ہوگی، جس سے میری جان کہے گا اسی سے ہوگی، انہوں نے محبت سے کہا۔ مگر بابا، راحت صاحب نے بولنا چاہا تو دادا جان نے ٹوکا۔ نہیں راحت، اب اور نہیں، میں مزید وقت کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر بولے تو راحت صاحب نے غصے سے اسے گھورا، جو سر جھکائے مسکرا رہا تھا، اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتے دوریت گھوم کر ان کے آگے آ گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے چڑ کر پوچھا۔ میری شادی میں آئیں گے نا؟ وہ مسکرایا تو انہیں اس کی مسکراہٹ زہر ہی لگی۔ نہیں کہوں تو آؤں گا ہی نہیں، باپ کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تو وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ یار کب تک ناراض رہیں گے؟ بس کریں، کسی تھرڈ کلاس ہیروئن کی طرح روٹ گئے ہیں۔ اس کا ان کے سینے سے لگنا راحت صاحب کو خوش کر گیا، مگر ظاہر کیے بغیر اس کی کمر پر زور سے مکہ مارا۔ دادا جان، آپ کی اولاد بہت تشدد کر رہی ہے، ہیلپ! وہ کرایا تو دادا جان مسکرا دیے۔ شگفتہ بیگم کی تو خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اگر تم سدھرے نہیں تو اپنے بچوں کے سامنے بھی یوں ہی پٹو گے، اور تم جانتے ہو درید بخش، میں کس معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب تمہارے کمرے میں وہ نشہ آور ادویات نظر نہیں آنی چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کیسے کہتا، اس کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے پاتا۔ اسبات میں سر ہلا کر اس نے ان کی بات پر حامی بھر لی۔ حیدر کی مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے درید وقت کی آبش سے منگنی اور نکاح تھا۔ سب ہی رشتہ دار اس اچانک شادی پر حیران تھے۔ بہت سے لوگ ناخوش بھی تھے، مگر وہ سب سے بے پرواہ اپنی خوشی میں خوش تھا۔ شام میں ہی درید نے آبش کے پاس شاندار وائٹ گولڈ مکس کلر کا ستاروں اور موتیوں سے مزین کامدار ڈریس بھیجا تھا، اور ایک بیوٹیشین بھی تھی۔ معروف کو جب پتہ چلا تو وہ پہلے تو شاکڈ رہ گئی، اور پھر جب آبش کے منہ زبانی ساری روداد سنی تو درید بخش پر جی بھر کے غصہ آیا، مگر
آبش کی بہتری اسی میں تھی اور بلاج کو بھی باپ کا پیار ملتا۔ بہت کچھ سوچتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ اپنا بھائی بھی یاد آیا، مگر وہ چپ ہو گئی تھی کہ دریت وقت سے ٹکر کوئی نہیں لے سکتا۔ بیوٹیشن اور لہنگا دیکھ کر آبش کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ دل و دماغ میں صرف شہریار سوار تھا، وہ ہوتا تو آج یہ گھڑی کبھی نہیں آتی۔ بے بس آنسوں نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیں۔ پلکوں کی باڑ سے آنسو ٹوٹا تو خوبصورت آنکھوں کو کاجل سے سجاتے ہوئے بیوٹیشن نے اسے ٹوکا۔ میم، آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا، پلیز آپ روئیے مت۔ اس نے ٹوکا تو آبش نے بمشکل ضبط کیا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کو تیار کر کے بیوٹیشن نے اس کے بال بنائے۔ بال گھنے لمبے تھے، تبھی وہ اس کا کوئی ہیئر سٹائل نہیں دے پا رہی تھی۔ میم، میں آپ کے بالوں کی کٹنگ کر دوں؟ اس نے اجازت چاہی، جبکہ آبش نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں، ہم بالکل نہیں کٹوائیں گے۔ ہمارے بال شہریار کو بہت پسند تھے، ہم بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے۔ آبش نے گھور کر بیوٹیشن کو دیکھا اور پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کٹ ہر ہیئر اینڈ چینج اٹ کمپلیٹ فارم اینڈ پینٹ اٹ ود کلر آف دریت بخت۔ پشت پر اٹھتی سرد آواز پر آبش کانپ اٹھی، جھٹکا کھا کر پلٹی تو سامنے سفید شلوار سوٹ میں اپنی وجاہت سمیت کھڑا اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آبش کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر زبان کوئی لفظ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ معروق ایک سائڈ پر کھڑی سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی مگر آنکھیں نم تھیں۔ بیوٹیشن سیزر اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ نہیں پلیز، آبش نے سسکی بھری۔ ویئر از بلاج؟ دریت نے سرد نظروں سے معروق کی طرف دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ وہ بلاج کو وہ لے گئے تھے، میرا مطلب آپ کے پیے، معروق نے اطلاع دی، جبکہ دوسری طرف آبش بلاج کا نام سن کر ساکت ہو گئی اور بیوٹیشن نے اس کی خاموشی کو حامی سمجھ کر اس کے بالوں کو خوبصورت سا لک دیا جو اس کے چہرے پر ایک نئی چھاپ دے رہا تھا۔ دریت تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سارے بال کھلے چھوڑے، وائٹ گولڈ کامدار دوپٹہ سر پر ٹکا کر بیوٹیشن نے اسے نفیس سی لک دی۔ وہ نکاح کے فنکشن کے لحاظ سے بہترین لگ رہی تھی، بلکہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ دریت اس کی طرف بڑھا، جبکہ بیوٹیشن پیچھے کھسک کر کمرے سے باہر ہی نکل گئی۔ معروق بھی باہر چلی گئی۔ جن کی جان طوطے میں اور میرے سرکار کی جان ایک بچے میں۔ پیار سے اس کی نیک بون کو چومتے وہ ہنسا، جبکہ آبش جھٹکا کھا کر دور ہوئی۔ اوپس، بھول جاتا ہوں خوشی میں، نکاح میں نہیں ہو تم۔ دریت نے بھی کچھ فاصلہ قائم کیا۔ سر، سائم کی آواز پر وہ پلٹا تو بلاج کو سفید سوٹ میں اس کی گود میں دیکھ کر مسکرایا۔ واہ میرا بیٹا، بالکل میرے جیسا لگ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بلاج کو گود میں لے لیا۔ آج تو خوشی دیدنی تھی اور بغیر آبش کی طرف دیکھے اس کی کیفیت محسوس کیے وہ اپنی خوشی میں مسرور باہر نکل گیا۔ نکاح کا انتظام شاندار تھا، ہر چیز میں وائٹ کمبینیشن تھا، حتیٰ کہ وائٹ پھول سب مہمانوں میں بانٹے گئے تھے۔ ہر خاص شخص اس نکاح میں موجود تھا، میڈیا، ایکٹریس، دوست احباب، خاندان بھر کون نہیں تھا جو اس نکاح میں شامل نہیں تھا۔ اور دریت کی خوشی میں بس کچھ لوگ خوش تھے، جبکہ کچھ دانتوں تلے انگلی دبائے خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہے۔ دریت بلاج کو گود میں لیے ایک ہٹ میں بیٹھا تھا جو الگ ایک طرف بنائی گئی تھی۔ وائٹ برتوں سے سجائی گئی یہ ہٹ خوب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ہٹ میں لگی وائٹ کمکموں کی مانند لائٹنگ ہٹ کی دلکشی مزید بڑھا رہی تھی۔ لائٹ سا چلتا میوزک اور ڈھلتی شام دریت بخت کی سوچ کے مطابق سب شاندار بنا رہا تھا۔ اور پھر دریت بخت کی زندگی کا سب سے بڑا خواب اس کی آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے چلتا آ رہا تھا، جسے وہ آگے بڑھتا اور تھام لیتا، مگر وہ وہیں صوفے پر بیٹھا رہا، جبکہ ارد گرد چار لڑکیوں کے گھیرے میں جنہوں نے آبش کا دوپٹہ تھاما ہوا تھا وہ چلتی ہوئی اس ہٹ میں آ گئیں۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے آبش کی پیشانی چومی۔ آبش بالکل ساکت کسی روبوٹ کی طرح بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسومات ادا ہونا شروع ہو گئیں اور کتنا جان لیوا تھا
दुरेद वक्त के निकाह में आना कोई आबिश से पूछता। आज वो शहरयार से बेवफाई कर चुकी थी। इसका दिल सीने में ही फटकने लगा था। मारूफ ने भी नम आंखों से ये सब देखा। कोई और भी था जो आज के दिन मातम मना रहा था, और वो थी अलीज़े, जो दुरेद की वजह से अपने भाई की मेहंदी में नहीं आई थी। घर के सब ही अफराद हट में खड़े थे, जबकि मेहमान सब आराम से सामने चलती LED में निकाह की रसूम देख रहे थे। और फिर कुछ ही देर में निकाह मुबारक का शोर उठा तो मीडिया दौड़कर हट के नज़दीक आ गया, और निकाह के फ़ौरन बाद दुरेद ने इसकी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनाई। आबिश का दिल किया दूर भाग जाए इस ज़िंदगी से, इस शख्स से, मगर अब वो अपनी भाग दौड़ इसके हाथ में थमा चुकी थी। दुरेद आगे बढ़कर पहले दादा जान और फिर राहत साहब से मिला। दोनों ने ही इसे खुशो-खुर्रम ज़िंदगी की दुआएं दी, जबकि वो तो ऐसे खुश था जैसे किसी बच्चे को इसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो और अब वो इसकी मलकियत में हो। वो जो चाहता इस खिलौने के साथ कर सकता था। मुबारक हो तुम्हें। हैदर और हाशिर ने बेक वक्त इसे मुबारकबाद दी तो इसने एक नज़र संजीदगी से इन पर डाली और फिर मुस्कुरा कर इनसे मुसाफिया किया। क्या खूब दिन था। आज तो वो सब के गले लग जाता। मीडिया मुसलसल फुटेज बना रही थी। टीवी पर न्यूज़ हेडलाइन बनी हुई थी, सैयद दुरेद बख्त के निकाह की। लोग इसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि वो बलाज को थामे सबसे मुबारकबादें वसूल कर रहा था। वो खुश था, बेपनाह बेहिसाब खुश। फोटोग्राफर को बुलाकर इसने बलाज अपनी और आबिश की तस्वीरें बनवाई, जिन्हें मीडिया मांग रहा था। आबिश को ये सब बहुत बुरा लगा। सुने, इसके अचानक बोलने पर वो बल खा कर पलटा। खुशी सरशारी, इसके नाम की पुकार। वो जैसे दोबारा जी उठा। हुक्म करें सरकार। मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखते हुए बोला। आप पिक्स ये सब मत करें। वो जानती थी वो इसकी बात नहीं मानेगा, फिर भी इसे रोकना चाहा कि इसे कभी अच्छा नहीं लगता था अपना आप यूं दुनिया के सामने आप कुछ मत सोचें। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दें। दुरेद बख्त का निकाह है। मेरा बस चले तो दुनिया भर में पोस्टर चिपका दूं। आप इतना सोचें कि निकाह हो चुका है, अब मुझे कौन रोकेगा। मायनी खेजी से कहते हुए इसके परेशान चेहरे को देखकर आंख मारी और बलाज का गाल चूमता नीचे मेहमानों की तरफ आ गया, जबकि हैदर की मेहंदी भी स्टार्ट हो गई थी। एक शानदार शाम बड़ी हवेली में उतरी थी। अब तक शौक मनाने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारे भाई की शादी है। सारे मेहमान मुझसे पूछ रहे थे अलीज़े किधर है। मम्मा ने इसे गुस्से से घूरा, जो बिखरे हुलिये में बेड पर बैठी थी। आप देखिएगा मम्मा, मैं दुरेद बख्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। पल पल तड़पाया है इस शख्स ने मुझे। अलीज़े अपनी ही सोचों में गुम थी। अलीज़े, बर्बाद तुमने खुद किया है अपने आप को। तुम इस कमीने शख्स को जानते हुए भी इसकी बातों में आई। उन्होंने इसे असलियत दिखाई। मोहब्बत मेरा जुर्म है? अलीज़े चीखी। कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें इससे, सिर्फ इसकी सूरत और स्टेटस से प्यार है, और अब वो किसी और का हो चुका है। तुम में कोई कमी नहीं है। भाड़ में फेंको इसे और अपनी ज़िंदगी जियो। मामा ने इसे लताड़ा, मगर अलीज़े जो सोच चुकी थी वो पूरा किए बगैर इसे सुकून नहीं आता। वो दुरेद बख्त की आंखों में बेबसी देखना चाहती थी, जो बेबसी वो सब की आंखों में उतार देता था। भाड़ में ही तो नहीं भेजना मुझे इसे। ऐसा सबक सिखाना है कि वो बिलबिला जाए। वो गुस्से से एक नज़र इनके चेहरे पर डालकर बिस्तर पर दराज हो गई और सर तक कंबल तान लिया। जो मर्ज़ी करो, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी तुम मेरे बेटे की शादी ख़राब करो। बहन हो इसकी, अरमान होता है बहन भाइयों को। यहाँ तुम्हारा शौक ही ख़त्म नहीं हो रहा। कल माहम की मेहंदी लेकर जानी है। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम तैयार मिलो मुझे। वो इसे वार्न करती बाहर निकल गई, जबकि अलीज़े अपनी सोचों में दुरेद बख्त का गला कोई 1000 बार दबा चुकी थी। मारूख और बलाज बेड पर सो रहे थे, जबकि वो आईने के सामने बैठी अपने तराशे हुए बाल और दुरेद का दिया हुआ लिबास अपने वजूद पर गौर से देख रही थी। आंखों से मुतवातिर आंसू निकल रहे थे। इसे शहरयार खुद से शिकवे करता महसूस हो रहा था।
ہر رات وہ اس کے خواب میں آتا، اور آج رات نہ نیند آئی نہ محبوب۔ اسے خود سے اپنی نئی شناخت سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر دھرے ہاتھوں پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماضی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ ایک دن تھا، وہ کتنی سادگی سے اپنے من چاہے شخص کے نکاح میں آئی تھی، اور آج کا دن تھا، شاید پوری دنیا ایک عام معمولی سی لڑکی کو آبش دریت بخت کے نام سے جان چکی تھی، اور یہی شناخت اس کو تڑپا رہی تھی۔ اپنا دل ہلکا کرتے ہوئے وہ خیالوں میں ہی شہریار سے معافیا مانگ رہی تھی کہ جانی پہچانی خوشبو ارد گرد محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ رف سی ٹراؤزر شرٹ میں وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ اس کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ایک پل اسے تنہائی کا میسر نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بے بس آنسو کہاں بہائے گی معلوم نہیں، اور یہ سب سوچتے ہوئے پھر سے اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ دریت نے سنجیدگی سے اس کے نین کٹوروں کا بھرتا دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو حسب توقع آبش نے نہیں تھاما تو دریت نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ گرفت خاصی جارحانہ تھی۔ آبش کے منہ سے آہ نکلی اور دریت اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکال کر چھوٹے سے لاؤنج میں لے آیا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دونوں بازوؤں میں سختی سے جکڑ لیا کہ آبش کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ مجھے بہت برا لگے گا سرکار کہ میرے نکاح میں آ کر آپ کسی اور کے لیے آنسو بہاؤ۔ اگر اتنے آنسو بہانے ہیں تو مجھے بتاؤ، اتنی تکلیفیں دوں گا کہ آنکھ کا آنسو سے رشتہ بڑا گہرا بن جائے گا۔ اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ سختی سے بول رہا تھا۔ آبش کی سانسیں رکنے لگیں۔ چھوڑے ہمیں، وہ منمنائی، پہلے وقت کہو۔ پھر سے وہی فرمائشیں، مگر اس کی جرأتیں آج ضرورت سے زیادہ بڑھ رہی تھیں۔ آبش نے گھبرا کر کہا، وقت پلیز چھوڑ دیں۔ بالآخر اس کا نام ادا کر ہی دیا، جبکہ دریت وقت نے خوشی سے اسے باہوں میں اٹھا کر چکر دیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ آبش اس کی خوشی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے جو شہریار کے خیال کھائے جا رہے تھے، اب وہ خیال کہیں گم ہو گئے تھے، اور وہ صرف ایک پاگل شخص کے پاگل پنے دیکھ رہی تھی۔ آؤ باہر چلیں۔ آبش کی حیرت سے کھلی آنکھوں پر پھونک مار کر اس نے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیلائے۔ ہمیں نیند آ رہی ہے، آبش نے پیچھے ہٹتے ہوئے بہانہ بنایا۔ ایک ہم ہیں کہ آپ کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل ہے، ایک آپ ہیں کہ نیندیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اس نے شکوہ کن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، مگر دریت وقت کو تو صرف اپنی مرضی درکار تھی۔ ہاتھ سے کھینچتا وہ اسے باہر لان میں لے آیا، جہاں چاند کی چاندنی چاروں سو پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں فجر کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں، اور اذانوں کے ساتھ ہوا کا بہاؤ بھی تیز ہو گیا، اور وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے بیچوں بیچ آ گیا۔ کبھی چاند کی ٹھنڈک محسوس کی ہے؟ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ بڑی چاہ سے بولا، جبکہ آبش کو اب حقیقت میں نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ وہ اس کی قربت میں بیزار بھی تھی۔ نہیں، ٹکا سا جواب دیا۔ کبھی عشق کیا ہو تو پتہ چلے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، جبکہ آبش سر چھٹکا کر دور ہو گئی۔ دریت نے سوالیہ نظروں سے اس کا گریز دیکھا۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آنکھیں چراتے ہوئے وہ اپنی دل کی کیفیت پر قابو پاتی بولی، جبکہ دریت نے دوبارہ سے اسے خود سے نزدیک کیا۔ ان آنکھوں میں بہت جلد میرے نام کی جگمگ ہوگی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جبکہ آبش کی آنکھوں میں تلخی گھل گئی۔ وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دریت نے اس کے لہجے کی کڑواہٹ پر گھور کر دیکھا۔ ویسے مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گی یا جہنم میں؟ عجیب و غریب سوال کیا۔ آبش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں پکا جنت میں جاؤں گا، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے وہ چھچھندر جہنم میں ہوگا۔ تو تم میرے ساتھ رہو گی یا؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اس کی حق تک صورت کے ایکسپریشن انجوائے کر رہا تھا۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ۔
ہمارے اس سے پہلے وہ اس کا نام لیتی دریت نے اس کے بالوں کو جکڑا اور چہرہ اوپر کیا۔ آبش نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ پل میں تولا پل میں ماشا تھا وہ شخص۔ میرے سرکار، ان لبوں پر صرف ہمارے وقت ہونا چاہیے، چلیں کہیں ذرا۔ آبش نے نفی میں گردن ہلائی، وہ بھی آج ضد پر اڑی تھی، جبکہ دریت نے جھک کر اس کی شفاف سراہی دار گردن پر اپنا ہاتھ ٹکایا۔ بالکل اسی شدت سے جس شدت سے دریت نے اس کی گردن پر اپنے ناخن کھبائے تھے کہ گردن سے نکلتی خون کی بوندیں اس کے ناخنوں پر لگ گئیں۔ "یو آر سو ٹیسٹی میری جان"، پیار سے کہا، جبکہ آبش رونے لگی تھی تکلیف سے۔ "کہیں ہمارے وقت"، پھر سے بولا تو آبش سسکیوں کے درمیان اس کی خواہش پوری کرنے لگی۔ "ہمارے وقت کہتی رہو"، زبردستی اسے اپنے سینے میں بھینچ کر مدھم آواز میں کہا، جبکہ آبش روتی رہی۔ آج مہندی تھی اور صبح سے انیکسی میں آبش کو دریت کے حکم پر سجایا جا رہا تھا، جبکہ بلاج بھی دریت کے پاس تھا۔ آبش کا مینی کیور، پیڈی کیور اور فیشل کیا گیا، جس کی اس کو ضرورت تو نہیں تھی۔ بالوں کو ہلکا براؤن کلر دیا گیا۔ آبش نم آنکھوں سے سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی گئی۔ دریت وقت کے نام کا رنگ خوب چڑھا تھا۔ مہندی لگانے والی لڑکی نے اس کی ایک ہتھیلی پر وقت کی دلہن لکھا تو آبش نے غصے سے اسے دیکھا۔ "یہ کیوں لکھا ہے آپ نے؟" آبش گھور گھور کر اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ "میم، سر کے آرڈرز ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ان کا نام مینشن کیا جائے"، لڑکی نے بتایا تو آبش خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی؟ اسے تو حکم کی غلام تھی۔ شگفتہ بیگم بھی کچھ دیر بعد اسے دیکھ جاتی۔ بھوک تو اسے بالکل نہیں لگ رہی تھی، مگر پھر بھی معروف کی ضد پر تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ شام بھی ڈھل آئی تھی۔ آج حیدر کی مہندی لے کر جانی تھی، مگر دریت کی ضد پر پوسٹ پون کر کے ماہم کو بڑی حویلی ہی بلا لیا گیا اور اب دونوں مہندیاں اکٹھے ہونا طے پائی تھیں۔ بیوٹیشین کے کہنے پر آبش نے دریت بخت کی پسند کا جوڑا زیب تن کیا۔ مہندی کلر کی کامدار شارٹ شرٹ کے نیچے پیلے رنگ کا کامدار غرارہ پہنے وہ بڑے سارے گلے کو بھاری پنک آدشی رنگ کے دوپٹے سے ڈھانپتی واش روم سے باہر نکلی۔ "میم، آپ تو یوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں"، بیوٹیشین نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی، مگر وہ ایک سرد نظر اس پر ڈال کر بغیر جواب دیے چیئر پر ٹک گئی۔ اور پھر 1 گھنٹے میں اس کا میک اپ مکمل ہو گیا اور بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل بھی۔ ڈارک میک اپ اس نے پہلی بار کرایا تھا۔ اسے خود ہلکے رنگ پسند تھے اور شہریار کو بھی، تبھی اس نے کبھی بھاری میک اپ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اتنا ہیوی اور قیمتی ڈریس پہنا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہ گئی۔ مہنگی چیزیں انسان کی شناخت بدل دیتی ہیں۔ بیوٹیشین اس کے بالوں میں سلور تار کے پھول سجا کر جویلری اٹھانے لگی۔ "رہنے دو، جاؤ"، پیچھے سے آتی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تو آبش کی دھڑکنیں بھی۔ اس نے آئینے میں سے دریت کو دیکھا، جو سیاہ کرتے پر میرون ٹپکا ڈالے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ نکاح کی طرح آج کی رسموں میں بھی میڈیا اور مختلف ایکٹرز انوائٹ تھے۔ اس کو اکیلے دیکھ کر آبش کی آنکھوں نے بلاج کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ یہاں نہیں تھا، اور جب وہ اس کے پاس نہیں تھا تو ضرور سائم یا معروف کے پاس ہوتا۔ دریت اس کی طرف قدم بقدم بڑھا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی وہ، اور اب وہ اس حور کو خود اپنے ہاتھ سے سجانا چاہتا تھا۔ آبش کی دھڑکنیں اس کے قدموں کے نزدیک بڑھنے پر مزید تیز ہو گئیں، مگر یہ دھڑکنیں کسی خوش آئندہ جذبات کی نہیں تھیں، بلکہ خوف کی تھیں۔ آبش نے اپنے گہرے گلے کو دوپٹے سے کور کیا اور سر جھکا لیا۔ بالوں کی کٹی ہوئی لٹیں سر جھکانے پر آگے کو آ کر گالوں پر جھولنے لگیں۔ "یو آر دا بیوٹی آف دریت بخت"، تھوڑی کے نیچے انگلی ٹکا کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نازک لب تھر تھرا رہے تھے۔ "جانتی ہو، میرے لیے یہ سب ایک خواب ہے، جیسے وہ خواب رفتہ رفتہ میرے نزدیک آ رہا ہے، اور اب میرے اور میرے خواب کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، اور جو آئے گا دریت بخت اس کو مار دے گا"۔
اس کی آوارہ لٹھوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ آبش کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹا جسے دریت نے فوراً چن لیا۔ بار بار وارن کر رہا ہوں، ان آنکھوں کو صرف میرے لیے زحمت دیا کرو۔ تمہیں رونے کا شوق ہے تو میں پورا کروں گا، مگر یہ بے وجہ اور میری خوشیوں پر نکلنے والے تمہارے آنسو مجھے زہر لگتے ہیں۔ ناؤ کوائٹ۔ اچانک ہی وہ چیخا جبکہ آبش نے کہ ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے اور اس کے چیخنے پر وہ پل میں سانس روک کر رہ گئی۔ دریت نے اس کے احساسات کو اگنور کر کے دوپٹہ اس کے گلے سے نکالا۔ آبش کی آنکھیں پھیل گئیں جب کہ وہ بڑا سارا وائٹ گولڈ سیٹ اٹھا کر اس کی گردن کی زینت بنانے لگا۔ سیٹ پہنا کر وہ اس کی طرف بڑھا تو آبش نے ایک قدم پیچھے لیا۔ دریت نے گھور کر دیکھا اور بازو سے کھینچ کر نزدیک کیا۔ صرف آج کے لیے یہ تمہارے ڈرامے برداشت کر رہا ہوں، کل تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے اور میں نے 2 سال کی پل پل برداشت کی اذیتوں کا بدلہ لینا ہے۔ اگر نہ لیا تو بدل دینا۔ کھڑی رہو اب یہیں، کھایا نہیں جاؤں گا تمہیں، سختی سے کہہ کر اسے پھر سے اپنے مقابل کیا۔ کانوں میں بڑے سارے آویزے پہنائے اور ساتھ ساتھ زبردستی اپنی من مانیاں بھی کرتا رہا۔ آبش نم آنکھیں جھکائے ساکت کھڑی رہی۔ دریت نے اس کے بازوؤں میں گجرے ڈالے تو ہتھیلی پر نظر گئی۔ اس نے بڑے والہانہ انداز پر اس کی ہتھیلی پر لکھے اپنے نام کو دیکھا۔ تم نے میرا ہی ہونا تھا، میں جتنی خوشی مناؤں کم ہے۔ جان نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ آبش کے تاثرات میں اب بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دریت نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا اور پھر آبش کے ماتھے پر پیار کیا۔ ماں کو کہتا ہوں، وہ کچھ دیر میں تمہیں آ کر لے جائیں گی۔ اس نے ایک نظر پھر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی اور باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اس کا دل کیا سب نوچ دے خود پر سے۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ سسک اٹھی کہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ 2 سٹیجیں بڑی حویلی کے وسیع و عریض لان میں بنائی گئی تھیں۔ ایک پر آبش اور دریت بیٹھے تھے جبکہ دوسری پر ماہم اور حیدر۔ باری باری دونوں کی رسوم ادا کی گئیں۔ آبش بالکل خاموش، جبکہ دریت کے انگ انگ سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سر، آپ اپنی شادی سے خوش ہیں؟ اچانک ہی ایک نیوز اینکر سٹیج پر آئی تو آبش نے ناگواری سے پہلو بدلا، جبکہ شگفتہ بیگم کو بھی اس کا آنا اچھا نہ لگا۔ کیا آپ کو میرے چہرے پر نظر نہیں آ رہا؟ لکھ کر دینا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح اکڑا ہوا انداز۔ اینکر کا منہ اتر گیا مگر وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ سر، اچانک آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا، پہلے سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی، اور اس شادی کی وجہ سے سننے میں آیا ہے آپ نے اویس رضا کا ریمپ شو بھی نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر سے بولی۔ دریت اور آبش کی کھٹا کھٹ تصویریں بن رہی تھیں۔ جب سب پتہ ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس شادی کی اہمیت میرے انقدام نے آپ لوگوں پر واضح کر دی ہے، وہ پھر بولا تو ایک اور نیوز اینکر نے اس کے آگے مائک کیا اور بلاج کو اس کی گود میں دیکھ کر سوال کیا۔ سر، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی بیوی کی یہ دوسری شادی ہے اور یہ بچہ بھی انہی کا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جلا کٹا سا سوال ابھرا تو دریت کے ماتھے کی رگیں ابھری۔ سائم نے آگے بڑھ کر اس اینکر کو نیچے اتارنا چاہا کہ دریت کی گراہٹ ابھری۔ آج ابھی اور اسی وقت دنیا کو بتا رہا ہوں، بلاج صرف اور صرف سید دریت وقت کا بیٹا ہے، اور اگر میری بیوی پر ایک سوال بھی کسی نے اٹھایا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تقریباً وہاں کھڑے سب ہی لوگوں کو سانپ سونپ گیا جبکہ سائم نے اینکر کو اسٹیج سے اتارا۔ ریلیکس بیٹے، شگفتہ بیگم نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ آبش سر جھکا گئی، آنکھوں میں نمی بھی اتری۔ ریلیکس میری جان، تم دریت وقت کی دھڑکنوں میں خوشیوں کی طرح بستی ہو، کسی کی بات پر توجہ مت دو۔ اس نے آبش کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا جبکہ سب کے سامنے اس کی اس حرکت پر آبش شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ دریت نے مزے سے یہ نظارہ دیکھا اور پھر غصے سے سائم کو بلایا
جو بوتل کے جین کی طرح حاضر ہو گیا۔ اس اینکر کی زبان دوبارہ نہیں چلنی چاہیے اور چینل بھی بند کرواؤ، سائم کو تاکید کی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ آبش نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ جو بلاج کو دیکھتا تو کبھی بے چینی سے پہلو بدلتا، نہ جانے وہ اچانک کتنا بے چین کیوں لگ رہا تھا۔ اور بلاخر کچھ ہی دیر میں اس نے سائم کو پھر بلایا اور اس بار اس نے آہستہ سے کان میں کچھ کہا تو سائم نے کرتے کی جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا تھمائی، جس میں سے سگریٹ نکال کر اس نے لبوں میں دبائی اور سگریٹ کو شعلہ دیا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہی اس کی طبیعت میں سکون سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ پہلے کی طرح پھر سے سب سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ سنیں، آبش نے آہستہ سے پکارا تو درید کی تمام سماعتیں اس کی پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حکم سرکار، وہ اس کے شانوں پر بازو پھیلا کر سکون سے بولا۔ وہ یہ بلاج، میرا مطلب بلاج کو اس کا دھواں ڈسٹرب کرے گا، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بچے کی کیئر کسی مجرم کی طرح کر رہی تھی۔ درید نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ شیر کا بچہ ہے، انہی چیزوں کے درمیان پلے گا، اور ارد گرد دماغ نہ لگاؤ، صرف میرے بارے میں سوچو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تو آبش خاموش ہو گئی۔ آپ ان اینکر کو مروا دیں گے؟ نم لہجے میں وہ پھر سے بولی۔ آپ حکم کریں تو مروا دیں گے۔ درید پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ نہیں، یہ گناہ ہے۔ آبش گھبرا گئی۔ میں تو بہت سارے گناہ کرتا ہوں، قتل مزید صحیح، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ آبش نے اس کی لاپرواہی پر افسوس کیا۔ بد دعا دے رہی ہو۔ ہر بات کا مفہوم الٹا تھا۔ آبش خاموش ہو گئی جبکہ درید بھی سکون سے اسموکنگ کرنے لگا۔ پل کے پل میں اس کا دل ان سب سے اکتا گیا۔ وہ بوریت محسوس کرنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں سامنے سے آتے شاہ کو دیکھ کر اس کے لب بے آواز پھڑ پڑائے۔ چوروں کا غلام۔ آبش نے چونک کر اس کو دیکھا مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ شاہ سب سے ملتا وش کا ہاتھ تھامے بلاخر سٹیج کے پر اس کے سامنے آ ہی کیا۔ مبارک ہو میرے یار۔ اس نے زبردستی اس کو کھینچ کر گلے سے لگایا جبکہ وش نے بلاج کو اچک لیا اور آبش کے گال پر پیار کیا، جس سے وہ سرخ ہو گئی۔ آئے میرا بچہ واپس کرو اور میری بیوی کو مت چھونا آئندہ۔ درید نے بلاج کو وش سے جھپٹا جبکہ وہ منہ بنا کر اسے گھورے گئی۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ وش نے کون سا اسے جلانے میں کسر چھوڑنی تھی جبکہ شاہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا بکواس ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری بیوی کی زبان، شرم بھی نہیں آتی۔ درید نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جبکہ وش نے بھی غصے سے دیکھا۔ تمہیں شرم آ رہی ہے بچے کے سامنے اسموکنگ کرتے ہوئے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے جیسا ہی بنے گا، تمہیں کیا؟ درید نے اس کو دیکھا جبکہ وش نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ شٹ اپ یار۔ شاہ نے دونوں کو جھڑکا تو دونوں طرف خاموشی ہو گئی جبکہ وش آبش کے برابر میں ٹک گئی اور شاہ درید کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ میرا نام مہوش ہے، سب وش کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آبش مسکرا دی۔ تم بہت ڈیسنٹ ہو، جبکہ یہ آدمی تو نہایت جنگلی ہے۔ پھر اس سے شادی کا کیوں سوچا؟ وش نے اس کے ہاتھ پر درید کا نام دیکھ کر پوچھا جبکہ آبش بھی ہتھیلی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ رشتے آپ کی مرضی سے نہیں بنتے، آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ رشتہ یک طرفہ ہے۔ آبش سنجیدگی سے بولی تو وش حیران رہ گئی۔ اس شخص کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، محبت بھی زبردستی، شادی بھی زبردستی۔ یہ شام یوں ہی آہستہ آہستہ ڈھلتی گئی مگر آبش کی سوچوں میں آج شہریار نہیں تھا۔ وہ حیرانگی سے بس درید وقت کی خوشی دیکھ رہی تھی جو شاہ کے آنے پر مزید پھیل گیا تھا۔ کزنز اور چند دوسرے ایکٹرز فرینڈ اور شاہ کے ساتھ اس نے بھنگڑا ڈالا۔ خوشی کہکوں میں مہندی کی رسم بھی تمام ہو گئی۔ محبت کا لفظ اس کے نزدیک آبش سے شروع ہو کر آبش پر ختم ہوتا۔ درید وقت کی وہ خواہش تھی، وہ لڑکی جو اگر پوری نہ ہوتی تو شاید کچھ ہی عرصے میں اس کی سانسیں تمام ہو جاتی، مگر نہ جانے قدرت اس پر کیسے مہربان ہو گئی۔ حالانکہ اس نے کبھی اس کو پانے کی دعا نہیں کی، مگر رب تو بہت کریم ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اب نہ جانے درید وقت کو کس طرح آزمایا جاتا۔ کمرے کا انٹیریئر اس نے بدل دیا تھا،
اس وقت بھی وہ بستر میں لیٹا اپنی طلب پوری کر رہا تھا، حالانکہ رات ہی اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کوئی ڈرگ یوز نہیں کرے گا، مگر اپنے ہی وعدے سے مکرتے ہوئے وہ بڑی بے تابی سے خود کی آگ بجھا رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کا وجود بالکل سن ہو گیا، بے دم، چاروں طرف سکون ہی سکون تھا۔ وہ تکیے پر سر دھرے آنکھیں بند کر کے اپنے خواب کی تعبیر سوچ رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ یس، اس نے آنے کی اجازت دی۔ سر، سائم تھا، اندر آ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بولو سائم۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ سر، میم وہ ڈریس ویئر نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے وہ واپس دے دیا۔ ہاتھ میں ڈریس کی کیری تھامے وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ درید مسکرایا۔ میرا ضدی سرکار۔ پیار سے اس کے غصے سے سرخ چہرے کو سوچ کر وہ اٹھا اور قدم لڑکھڑا گئے۔ سائم نے آگے بڑھ کر جلدی سے تھاما تو وہ سنبھل گیا۔ جانتا تھا وہ یہ ڈریس ویئر کرنے پر تردد کرے گی۔ ڈریس ہی ایسا تھا، کچھ بے باک سا، بالکل درید وقت کی سوچ کے مطابق، اور باقاعدہ ڈیزائنر کو آرڈر دیا گیا تھا کہ یہ ڈریس مارکیٹ میں دوسرا نہ بنے۔ درید سوچتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو اب بھی رف ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ آج حیدر اور اس کی بارات تھی، تبھی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے اپنا حلیہ بہتر کیا اور سائم سے ڈریس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم نے سب ریڈی کرا دیا؟ اس نے پوچھا۔ جی سر، ایوری تھنگ از ڈن۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ۔ وہ ہال میں بغیر کسی کی طرف دیکھے انیکسی میں چلا گیا۔ انیکسی کے دروازے بند تھے۔ اس نے ناگواری سے بند دروازوں کو دیکھا اور دروازہ بجایا۔ معروف نے دروازہ کھولا۔ بڑی حویلی چلی جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں واپس مت آنا۔ وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ سائم بھی پلٹ گیا۔ آبش بلاج کو گود میں اٹھائے زبردستی کھانا کھلا رہی تھی اور بلاج کے ساتھ ساتھ خود بھی رونے کا شغل جاری تھا۔ اسے ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ جب وہ نہیں کھانا چاہتا تو کیوں ظلم کر رہی ہو؟ وہ بیڈ پر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لہنگا سائڈ پر رکھ دیا۔ ظلم تو عام ہے یہاں، آبش تلخی سے بولی، جبکہ بلاج درید کو دیکھ کر اس کی طرف ہمکنے لگا۔ درید نے اس کو آبش کی گود سے اچک لیا اور مسکرا کر اس کے گال چومے۔ کیوں بگڑا بگڑا سا ہے میرا سرکار؟ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ آبش غصے سے اٹھ گئی۔ اسے بلاج پر بھی غصہ آیا جو درید کی گود میں دبا بیٹھا تھا۔ آبش کے کوئی جواب نہ دینے پر اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ آبش، وہ چاہت سے بولا۔ پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر آبش کا دل دھڑکا۔ لہنگا کیوں نہیں رکھا تم نے؟ اس نے سوال کیا۔ آبش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پہننے کے قابل نہیں۔ وہ بولی تو وہ مسکرایا۔ میری جان، تم نے میرے سامنے ہی تو پہننا ہے۔ وہ بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پہننا، ضد مت کریں۔ وہ چڑ گئی۔ تم یہی پہنو گی؟ وہ بھی ضدی لہجے میں بولا۔ اچھا۔ آبش نے جھپٹ کر لہنگا اٹھایا اور باہر لے گئی۔ درید اس کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ آبش نے لہنگا برنر پر رکھا اور چند ہی لمحوں میں لہنگے سے آگ کے لپٹے اٹھنے لگے۔ درید ان شعلوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ آبش مسکرا کر درید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں میں تکلیف بہت بھلی لگی۔ درید نے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا، جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو، اور پھر اس کے نزدیک بڑھا۔ آبش پریشان سی پیچھے ہٹی۔ مزہ آئے گا تمہارے ساتھ، بہت مزہ۔ وہ اس کو خود کے نزدیک کرتے بولا، نظر اس کے لبوں پر تھی، اور پھر وہ جھکا ہی تھا کہ آبش کو محسوس ہوا آج اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، مگر درید وقت کا جنون کسی طور کم نہیں ہوا، اور جب وہ بے دم ہونے لگی تو وہ اس سے دور ہوا۔ بہت چاہت سے بنوایا تھا میں نے تمہارے لیے۔ وہ اس کو ہچکیاں لیتے دیکھ کر بولا۔ آبش نے غصے سے خود کو چھڑانا چاہا۔ اتنا غصہ؟ لگتا ہے رفتہ رفتہ میرا رنگ چڑھ رہا ہے۔ اس کے سرخ گالوں کو دیکھتا وہ مسکرایا۔ بی ریڈی فار دا نائٹ۔ خمار آلود آنکھیں نم نم آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آبش لرز رہی تھی۔ ڈیزائنر کو بھیج رہا ہوں، جو تمہارا دل کرے وہ ڈریس پہن لینا، ویسی دلہن بن جانا، مگر ایک بار پھر سے دلہن میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، پھر کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ وہ اسے وارن کرتا وہیں چھوڑ کر بلاج کو گود میں اٹھایا اور اس کے ہاتھوں سے نکل کر
چھوٹے سے لاؤنج میں چلا گیا تھا اور انیکسی سے نکل گیا۔ سرخ کامدار بھاری میکسی نما ٹیل فراک پر زیورات پہنے وہ سر پر دوپٹہ ٹکار کر مکمل دلہن کے روپ میں اپنے حسن اور دلکشی سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ بڑی حویلی کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا۔ درید بخت کی شادی تھی، مہمان دوست احباب اپنے پرائے سب ہی انوائٹڈ تھے، فرق بس اتنا تھا کہ آج میڈیا نہیں تھا، کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا۔ سب کی انٹری پر درید نے منع لگا دی تھی۔ خود وہ بلیک شیروانی سر پر شملہ باندھے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج کچھ پینے کا دل نہیں کیا تھا، آج وہ مکمل اپنے ہوش و حواس میں آبش سے ملنا چاہتا تھا، اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اپنی طلب کو مارنا پل پل مرنے کے برابر تھا۔ وہ مسلسل پانی پی کر اندر اٹھنے والی تکلیف جلن کو دبائے جا رہا تھا۔ بلاج بھی چھوٹی سی شیروانی اور چھوٹے سے شملے میں اس کا عکس لگ رہا تھا۔ یہ پہلا دلہا تھا جس کی گود سے بچہ پوری شادی میں نہیں اترا تھا۔ شگفتہ بیگم تو اس کی بلائیں لے نہیں تھک رہی تھیں۔ دادا جان نے اب تک لاکھوں اس پر سے وار دیے تھے۔ حیدر حاشر بھی بھائیوں کی طرح اس کی خوشی میں خوش تھے۔ حیدر کی بارات کل لے کر جانی تھی، تبھی وہ درید کی شادی بھرپور طریقے سے اٹینڈ کر رہا تھا۔ بڑی حویلی سے کچھ فاصلے پر وہ گھوڑے پر سوار اپنے دوستوں کزنوں کی ہمراہی میں بے شمار سائم کی گئی آتش بازی اور ڈھول بازوں کے بیچ روایتی انداز میں بڑی حویلی کے مین گیٹ پر آیا تو ڈھول کی تھاپ پر سائم شاہ اور حیدر نے مل کر خوب بھنگڑا ڈالا، اور تو اور حیدر نے فواد صاحب راحت صاحب کو بھی کھینچ لیا۔ رنگوں روشنیوں سے سجے لون میں وہ ناچتے گاتے اندر داخل ہوئے تو حاشر نے بلاج کو درید کی گود سے لیا۔ بلاج ٹکر ٹکر ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ حیدر اور شاہ نے درید کو بھی گھسیٹا تو وہ بھی ڈھول کی تھاپ پر ان کے سنگ بھنگڑا ڈالنے لگا۔ اس کے بھنگڑا ڈالنے پر سب کزنز نے ہوٹنگ کی، بہت ریکارڈ لگایا، مگر وہ خوش تھا۔ تبھی سب کی نوک جھوک ہضم کر گیا۔ اپنی خوشی میں جھومتے ہوئے اس نے دادا جان کو بھی کھینچا تو سب مزید پرجوش ہوئے۔ دادا جان نے اپنے پوتے پر سے کثیر رقم وا کرتے ہوئے ہوا میں اڑائی۔ ڈھول کی تھاپ میں مزید جوش ابھرا۔ دادا جان پوتے کی خوشی میں ناچنے لگے، جبکہ پوتا اس کے قدم زمین پر کہاں ٹک رہے تھے۔ آج حصول کی رات تھی، جشن ہی جشن تھا۔ کچھ دیر سب یوں ہی اس شور شرابے کا حصہ رہے اور پھر دادا جان نے اس کی پیشانی چومی اور اس کے شانے پر بازو پھیلا کر لون میں لے آئے، جہاں لوگوں کی آج تو یلغار نظر آ رہی تھی۔ شاید ویل بیلنسڈ انتظام، ہر چیز نک اور کینے سے سجائی گئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس کو پیار سے دیکھا۔ درید نے ان کے سامنے سر جھکایا تو شگفتہ بیگم نے اس کے شملے پر پیار کیا اور ہر طرح بلاج کے بھی۔ پھر ہاتھ میں تھامی کھیر کی کٹوری سے اس کا منہ میٹھا کرایا اور بیٹے کا صدقہ دے کر اسے اندر بلایا۔ وہ شاہانہ چال چلتا سٹیج کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ بیٹھتا ہی کہ سرینا بھابھی، ماروک اور مزید کزنوں کی ہمراہی میں وہ ہوش ربا حسینہ سہج سہج کر قدم دھرتی اپنی من پسند تیاری میں درید کے حواسوں پر چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ خواب جو کبھی دیکھا تھا آج پورا ہو گیا۔ درید نے بلاج کو صوفے پر بٹھایا اور اٹھ کر آگے بڑھا اور آبش کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے آبش نے سب کی موجودگی کے باعث تھام لیا۔ اس کا مہندی سے سجا ہاتھ سرد تھا، ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ درید اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ صوفے پر بٹھا کر اس نے اس کی ٹیل میکسی کو جھک کر خود ٹھیک کیا تو کزنوں کے کہکے ابھرے، جبکہ کچھ لوگ تو شاکڈ ہی رہ گئے، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے برابر میں ٹک گیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کا دور چلنے لگا۔ شاندار کھانا تھا، جس نے کھایا تعریف کیے بغیر نہ رہا۔ سب کے منہ پر واہ واہ تھی۔ میرے ہاتھ سے کھاؤ گی؟ درید نے شرارت سے اس کی طرف چمچ بڑھایا، جبکہ آبش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں، جبکہ درید کھل کر ہنسا۔ کیوں ہنسا جا رہا ہے بھائی؟ شاہ نے اسٹیج پر آتے ہوئے کہا، اور وش نے کل کی طرح جھک کر آبش کو پیار کیا۔ درید اسے گھور کر رہ گیا۔ میری بیوی معصوم ہے تو ایسی معصوم حرکتیں کرتی ہے کہ ہنسی آ جاتی ہے، اب تمہاری چڑیل بیوی کی طرح نہیں۔ اچھا میں چڑیل ہوں تو تم کیا ہو؟ وش نے غصے سے پوچھا۔ پرنس، وہ گردن اکڑا کر بولا، جبکہ وش کو مصنوعی الٹی آ گئی۔ درید نے کھا جانے والی نظروں سے اس کے ڈرامے بازی دیکھی، جبکہ شاہ ہنس دیا
اور اس دوران آبش کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ بلاج بھی بے تکان کھلکھلایا۔ ان سب کو مسکراتا دیکھ کر درید کڑ ہی گیا، جبکہ وش کھل کر ہنسی اور بلاج کے گالوں کو زور زور سے چوما۔ تمہیں میں نے بلایا کب؟ منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ بلاج کو اس سے لیتے ہوئے وہ بولا تو وش نے منہ بنایا، پھر آبش کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی مجھے اپنی شادی پر نہ بلاتی؟ وہ افسوس سے بولی تو آبش نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اچھی ہیں، آپ ہمارے انویٹیشن پر ہی آئی ہیں۔ آبش کی سپورٹ پاتے ہی وش تو کھل اٹھی، جبکہ درید اس کو گھور کر ہی رہ گیا اور یوں ہی یہ نوک جھوک جاری رہی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا اور آبش کی دھڑکنیں مدھم پڑ گئیں۔ شگفتہ بیگم اور سرینا نے اسے اٹھایا۔ ارادہ درید کے کمرے میں چھوڑنے کا تھا، مگر درید نے ٹوک دیا۔ ماں، آبش کی رخصتی ہوگی مگر وہ میرے کمرے میں نہیں جائے گی، درید نے کہا تو سب کی ہی سوالیہ نظریں اس پر اٹھیں، جسے اگنور کر کے وہ ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم کل شام تک آ جائیں گے۔ اسے کسی کو بھی بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ شگفتہ بیگم نے بھی مزید سوال نہیں کیے۔ راحت صاحب کو اس کی حرکت پر غصہ آیا، مگر دادا جان کے ٹوکنے پر خاموش ہو گئے اور یوں سب دیکھتے رہ گئے، جبکہ درید آبش کو اپنی سرخ اوڈی میں بٹھا کر ان سب سے دور لے گیا۔ جاتے جاتے آبش کے خوف کو وش کے لفظوں نے مزید بڑھا دیا۔ تمہارا تو اب اللہ ہی مالک ہے، ٹیک کیئر۔ بلاج کو معروف نے اپنے پاس روکنا چاہا، مگر آبش کی ضد پر وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ مگر بیک سیٹ پر پرسکون سو رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آبش کانپ رہی تھی۔ ریلیکس مائی بیبی، آبش کی گھبراہٹ محسوس کرتے اس نے اس کے ہاتھ کو تھاما، مگر ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مزید بڑھ گئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اس کا ذہن بٹانے کے لیے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا، مگر آبش کو سکون میسر نہ آیا۔ شہریار کا خیال اس کے دل میں بے چینیاں بھر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے جا رہی تھیں، سوچیں تھیں کہ گھیرے ہوئے تھیں۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آبش یوں ہی سر جھکائے نرم آنکھوں سے ہتھیلیوں کو گھورتی اور پھر 2-2.5 گھنٹے کی مشقت آمیز سفر کے بعد گاڑی رکی۔ اس کے پیچھے گارڈز کی بھی گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے اور درید دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آبش نے سر اٹھا کر دیکھا تو دور اسے جھیل سی نظر آئی۔ کم آؤٹ، درید نے اس کے جانب ہاتھ بڑھایا۔ آبش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیا تو درید نے مسکرا کر اس کو باہوں میں اٹھایا۔ آبش کا خوف مزید تقویت پکڑ گیا۔ وہ اسے کیسے روکتی؟ وہ اسے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اتنا زور آور تھا کہ آبش کو اپنا آپ بے بس ہی لگتا۔ بلاج نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ درید ٹھٹک کر رکا۔ ہاں، وہ اپنی خوشی میں بلاج کو بھول گیا تھا۔ سرکار، پہلے بندہ آپ کو محفوظ مقام پر پہنچا دے، پھر اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیں گے، اس نے پیار سے کہا۔ آبش خاموش ہو گئی اور پھر وہ سیڑھیاں اتر کر لکڑی کے بنے چھوٹے سے فٹ پاتھ پر چل کر ایک بوٹ کی طرف بڑھا۔ بوٹ ریڈ پھولوں سے مکمل سجی ہوئی تھی۔ آبش کو سیاہ پانی سے خوف آیا، تبھی اپنی مٹھیاں بھینچ کر بوٹ کے اندر قدم رکھتے ہی وہ ڈول گئی۔ ہم ڈوب جائیں گے، آبش نے خوف سے کہا تو درید ہنس دیا۔ اکٹھے ڈوبیں گے اور محبت جیت جائے گی۔ وہ اسے لے کر چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر لکڑی کی چھوٹی سی سیڑھیاں اتر کر ایک کمرے کے آگے رکا۔ دروازہ جوتے کی مدد سے کھولا تو آبش کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ اتنی روشنی اس کی آنکھوں میں لگنے لگی۔ چھوٹا سا کمرہ جس کے بیچوں بیچ بیڈ تھا، جس کو وائٹ کور شیٹ سے ڈھانپا گیا تھا۔ وائٹ شلین کی چادر پر پھولوں کی کلیاں دھری تھیں اور اسی طرح پورے کمرے میں کلیاں اور موتیوں سے بڑی خوبصورتی کی سجاوٹ تھی۔ مگر آبش کا خوف پل کے پل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پانی میں تھے، اگر کچھ ہو جاتا تو وہ ڈوب جاتے، جبکہ اس کے برعکس درید پرسکون تھا۔ اس نے آبش کو بیڈ پر بٹھایا۔ ڈارلنگ، آپ یہاں رکو، میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ نہیں پلیز، آبش کی آواز رونت گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ کیا ہوا؟ درید نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار سے پوچھا۔ پانی، یہاں پانی آ جائے گا۔ آبش رو دی، جبکہ درید کو اس کی ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں بلاج کو لے آؤں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مسکرا کر اس کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ دل میں محبت بھرے جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے اور پھر اس کو چھوڑ کر بوٹ کے اوپر آ گیا۔ طبیعت عجیب ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے، مگر وہ آج کوئی ڈرگ نہیں لے گا۔ خود سے عہد تھا،
اپنی طلب پر سر جھٹکتے ہوئے اس نے سامنے سے آتے سائم کو دیکھا اور اس سے بلاج کو لے کر اسے وہیں رہنے کی اور بورڈ کھول دینے کی تاکید کی، اور ایک بار پھر سے وہ سیڑھیاں اترتا اس کمرے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا آبش خوف زدہ ہے اور آج وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آبش کی پریشان نظروں کو اس کو دوبارہ سامنے دیکھ کر سکون ملا اور بلاج کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ دریت نے چھوٹے سے سنگل صوفے پر بلاج کو لٹایا اور خود پھر سے باہر نکل گیا۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے گیا تھا۔ آبش نے ہلکی سی بوٹ میں حرکت محسوس کی، جیسے وہ چل رہی ہو۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ اسے ہمیشہ مشکل میں رکھتا۔ بیڈ شیٹ کو کس کر پکڑ کر اس نے اپنا خوف زائل کرنا چاہا، مگر ڈر کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا اور بالآخر وہ رونے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اب اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ وائٹ ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے وائٹ ہی جینز پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے سینہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ آبش کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ وہ بلا تردد بولی کہ اس وقت تمام خوف پر بھاری خوف ان کا پانی پر ہونا تھا۔ ہوگا تو بہت کچھ، مگر ڈرنے والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ پیار سے اس کی انگلیوں سے رنگز نکالنے لگا جبکہ آبش کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ پتہ نہیں میں خوش نصیب ہوں یا میرا رب مہربان ہو گیا مجھ پر، جو چاہا وہ آج پا کر دل ایسے پرسکون ہے جیسے یہ جھیل، اس کی خاموشی، نہ کوئی لہر نہ کوئی جوش، بلکہ ہلکے ہلکے محبت کی وادیوں میں اتار رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آبش کے ارد گرد ایک سحر سا باندھ رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسے کتنی تکلیف دیتے ہیں؟ آبش نے بھی اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جو اب اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتار رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میری محبت کیسی ہے، خود غرض، ہٹ درم، صرف منمانی کرنا جانتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی چوڑیاں نکالیں اور جو چیز وہ نکالتا گیا نیچے بچھے قیمتی رگ پر پھینکتا گیا۔ نہیں، ہم نے کبھی کسی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا، مگر ہمیں آج معلوم ہو گیا ہے ہم بہت بد نصیب ہیں۔ آبش کی پلکیں بھیگیں جبکہ درید نے نزدیک ہو کر اس کے کان سے آویزہ نکالا۔ یقین مانو میں وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا جو تم سوچ رہے ہو۔ دوسرے کان سے بھی آویزہ نکال کر نیچے پھینک دیا۔ پتہ ہے آبش، میری محبت میں بہت شدت تھی، تبھی آج تم میرے پاس، میرے نزدیک، میرے رحم و کرم پر ہو، مگر اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں میرے نام کا خوف نہ ہو، بلکہ میرے نام سے تمہاری آنکھوں میں چاہت کی چمک ہو، وہ چمک کے دنیا تمہاری آنکھوں سے پہچان لے کہ تم دیوانی ہو، صرف اور صرف وقت کی۔ اس کے سر پر سے پنس نکال کر دوپٹے سے اس کو آزاد کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ آبش نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں تو جذبات سے بوجھل ہوتی اس کی آنکھوں سے جا ملی۔ کم از کم آپ کی یہ خواہش کبھی ہم پوری نہیں کریں گے۔ آپ وہ نہیں ہیں جس کی ہمیں چاہ ہے، وہ بولی تو درید نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ نہیں آبش، میں ویسا بنوں گا بھی نہیں جس کی تمہیں چاہ ہے۔ میں ویسا بن گیا اور تم مجھ میں اس کو ڈھونڈنے لگی تو میری یہ محبت کی جیت نہیں، ہار ہوگی، اور ہار مجھے منظور نہیں، کسی صورت نہیں۔ میں تمہیں بہت چاہوں گا، بے حساب، اور تمہارے توسط سے بلاج کو بھی، مگر بدلے میں تمہیں بھی چاہت کے سکے میری جھولی میں ڈالنے ہوں گے، مگر زبردستی نہیں، دل کی آمادگی سے۔ میں بہت خود غرض شخص ہوں، تمہیں پا لینا ہی میرا مقصد نہیں، تمہاری محبت بھی میرا مقصد ہے، مگر یہ محبت تمہارے دل کو میری دوری نہیں، میری قربت نرم کرے گی۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو آبش کو مزید رونا آیا، جبکہ درید اس کے آنسو صاف کر کے پھر اس کی سراہی دار گردن کو اس بھاری سیٹ سے آزاد کرنے لگا۔ آبش، تمہاری سوچ میں بھی وہ شخص نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر جب تمہاری آنکھیں مجھے اس کے عکس کو تلاشتی ہوئی دکھی، میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ ناک سے نت نکالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا،
اور پھر جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار کیا۔ آپ ہماری محبت کے قابل نہیں، آبش صفاقی سے بولی تو درید ہنس دیا۔ اف میرے سرکار، اتنی باتیں تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی جتنی آپ سے کر رہا ہوں۔ چلیں پھر دیکھ لیں گے جیت کس کی ہوگی۔ ابھی تو آپ جائیں اور چینج کریں، یقین مانیں مزید دیر کی تو پھر توڑ دوں گا عہد بھی قائم نہیں رہے گا، پھر ضمیر بھی دھوکے باز سمجھے گا۔ بیڈ پر چت لیٹے وہ شوخی سے بولا جبکہ انگلیوں سے اس کی کمر پر پھیلے بالوں کو نرمی سے محسوس کیا۔ آبش کا دل کیا بھاگ جائے کہیں دور کہ اس کے سائے کو بھی نہ چھو سکے۔ کیا چاہتی ہیں؟ معنی خیز لہجے میں بولتے ہوئے اس کی گردن کو چھونا چاہا مگر آبش پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ درید مسکرا کر پھر سے لیٹ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے سامنے چھوٹے سے ڈریسنگ روم کی طرف جانے کو کہا۔ آبش خون کے آنسو پیتی ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی جبکہ اس کا سرخ دوپٹہ سفید چادر پر پھیل گیا۔ درید نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیلایا۔ آبش کو باہر جاتے ہوئے شدید شرمندگی ہو رہی تھی جبکہ درید پر ٹوٹ کر غصہ آیا۔ خیر اب تو ساری زندگی ہی آنا تھا۔ وائٹ سلک کی نائٹ ڈریس اس کے خیالات کی طرح ہی بے باک تھی۔ اسے ڈریسنگ روم میں کھڑے بہت دیر ہو گئی، اب تو پاؤں بھی شل ہونے لگے، اور پھر بالآخر اپنے دل کو سنبھالتی وہ دروازے کی نوب گھماتی باہر آئی۔ کمرے میں پہلے آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی تھی، اب صرف ایک موم بتی کی روشنی، جبکہ دور تک خاموشی اور پانی کی ہلکی ہلکی آواز۔ آبش سر سے پاؤں تک کانپنے لگی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے وہ باہر نکلی تو اندھیرا مزید بڑھ گیا، اس کی زندگی کی طرح، مگر اسے مدھم مدھم آتے پانی کی آواز سے خوف محسوس ہوا تو اس نے ہلکا سا اسے پکارا، بخت، اور خاموش فضا میں دور درید بخت کو اپنے نام کی پکار مسرور کر گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے مقابل آ گیا۔ آبش نے قدم پیچھے لیا جبکہ درید نے اس کو باہوں میں بھرا اور دھڑام سے بیڈ پر جا گرا۔ اس طرح گرنے سے کشتی بری طرح ڈولی۔ آبش نے اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑا جبکہ درید بخت مست مگن تھا۔ وہ آبش پر محبت کی برسات کر دینا چاہتا تھا جبکہ آبش اس کے والہانہ پن پر سمٹ گئی۔ وہ جتنا سمٹتی گئی درید بخت خود میں اتنا سمیٹتا گیا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Also share with your family and friends. اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ میرے بابا کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے لیے یہی بہت ہوگا، آپ کرو گے دعا تو۔ اس وقت مجھے اور میرے گھر والوں کو آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اپنے ماما بابا کا بہت خیال رکھو، بہت زیادہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھو۔ اللہ حافظ۔